جو آج کل لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ توڑا، اس کی کیا حقیقت؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کو یوٹیوب چینل صاحب احمد سود پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کو اس چینل پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور تلاوت و نعت اسلامی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، آج ہم اسلام کی ایسی شخصیت کے بارے بات کریں گے کہ جن کے عدل و انصاف کی مثالیں آج بھی دنیا دیتی ہے، یعنی امیر المؤمنین مراد رسول حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ آپ کا اسم گرامی عمر بن خطاب ہے اور کنیت ابو حفص ہے۔ قبول اسلام کا واقعہ سماعت فرما لیں۔ حضرت عمر فاروق اسلام لانے سے پہلے اسلام کے سخت مخالف تھے۔ اسلام کو بڑھتا دیکھتے ہی کفار مکہ نے اعلان کیا کہ جو مسلمانوں کے نبی کو قتل کرے گا معاذ اللہ وہ 100 سرخ اونٹ انعام پائے گا۔ یہ سنتے ہی عمر چل دیے کہ رستے میں ایک صحابی ملے اور کہنے لگے، اے عمر کہاں جا رہے ہو اتنے جلال میں؟ تو عمر نے کہا کہ میں مسلمانوں کے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس صحابی نے کہا، جس کو تو قتل کرنے جا رہا ہے اس کا کلمہ تو تیری بہن پڑھ چکی ہے۔ یہ سنتے ہی عمر کا جلال مزید بڑھ گیا اور وہی غصے سے وہی جلال سے وہ اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت عمر جب گھر کے پاس پہنچے تو کیا سنتے ہیں کہ ان کی بہن تو تلاوت کر رہی ہے۔ کیا پڑھ رہی ہیں؟ طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ بالآخر یہ سنتے ہی اپنی بہن کو انہوں نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور ادھر کیا دیکھتے ہیں کہ جتنا وہ مارتے ہیں اتنا ان کا جذبہ اور ایمان مزید بڑھتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی حضرت عمر حیران ہو گئے کہ میں ان کو مارتا ہوں، یہ ان کا جذبہ ایمان مزید بڑھتا ہے۔ بالآخر کیا کہنے لگے کہ مجھے بھی سناؤ جو آپ پڑھ رہی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے کہا، ایسے نہیں، پہلے پاکیہ حاصل کرو پھر میں آپ کو سناؤں گی میں کیا پڑھ رہی تھی۔ بلا تاخیر حضرت عمر، ان کی بہن اور ان کے بہنوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے تھے کہ لوگوں نے دیکھا کہ جب عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے تھے تو اپنے آپ کو مارتے ہوئے جا رہے تھے۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جلوہ افروز تھے کہ جب عمر اور ان کی بہن ان کے بہنوئی قریب پہنچے تو صحابہ میں سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس بار عمر کا نیت خراب ہوئی، اس کا ارادہ پاک نہ ہوا تو تلوار بھی عمر کی ہوگی اور سر بھی عمر کا قلم ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، عمر کا ارادہ پاک ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، یا اللہ، یا ابو جہل بن ہشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے، ان میں سے جو تجھے محبوب ہے وہ شخص اسلام کو دے دے تاکہ اسلام کو فائدہ پہنچے۔ تو ہونا تو وہی تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا تھا۔ شاعر نے ادھر کیا خوب کہا کہ ہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہونی تھی وہی کام خدا کو منظور ہونا تھا۔ مختصر کرتا چلوں، حضرت عمر نے کلمہ پڑھا اور دار اسلام میں داخل ہوئے اور مقام صحابیت پہ فیض ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دین حق ہے، اللہ حق ہے، آپ حق ہے، پھر یہ چھپ کے عبادت کرنا کیسی؟ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار سے مخاطب ہو کے اعلان کیا کہ اے کفار، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں تو وہ میرے مقابلے میں آ جائے، وہ ہم کو آ کے روکے کہ آپ عبادت نہ کرو۔ اسی جرت اور بہادری کے بعد آپ کو فاروق کا لقب دیا گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ کا عہد خلافت شروع ہوا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے 2.5 سال بعد آپ کا عہد خلافت شروع ہوا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ توڑا، ان پر ظلم کیا، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایسی کہانیاں انہوں نے بنائی ہیں اپنے سے
نہ یہ قرآن میں آیا ہے، نہ یہ صحیح بخاری میں اور نہ یہ صحیح مسلم میں، ٹھیک ہے؟ اگر یہ اتنا بڑا معاملہ تھا تو قرآن میں یا احادیث میں کیوں نہیں آیا؟ یہاں پر ایک بات کرتا چلوں، آپ احباب کی توجہ چاہوں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے 2.5 سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت شروع ہوا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ تو یہ ظلم کیسا، یہ دروازہ کب توڑا، اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، نہ یہ قرآن میں ہے، نہ یہ صحیح مسلم میں، نہ یہ صحیح بخاری میں۔ اگر یہ اتنا بڑا معاملہ تھا تو یہ قرآن میں یا صحیح بخاری میں یا صحیح مسلم میں کیوں نہیں آیا؟ آپ کے عہد خلافت سے بات نکلی تھی، آپ نے اپنے عہد خلافت میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، جن میں ہجری کیلنڈر کا آغاز، عدالتی نظام کی بنیاد اور بیت المال کا مضبوط نظام، شام، عراق اور مصر دیگر علاقوں کی فتوحات کا آغاز ہوا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ناظرین، ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی عدل و انصاف، شجاعت و بہادری کا درس دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے ہم عدل و انصاف سے کام لیں اور حق کا ساتھ دیں، نہ کہ باطل کا ساتھ دیں۔ آخرکار 27 ذی الحج 23 ہجری کو آپ پر حملہ کیا گیا، زخم زیادہ گہرا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور جا کے عرض کرو کہ عمر کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی اور کہا کہ جو گنبد خضرا پہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرے گا، وہ ساتھ آپ کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کرے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اگر آپ کوئی مشورہ، کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں، کسی صحابی کا واقعہ سننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ہماری ویڈیو اینڈ تک دیکھی۔ پھر اپیل کرتا ہوں اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ انشاءاللہ الکریم اس چینل پہ آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے حالات و واقعات سننے کو ملیں گے اور اسلامی بیانات، نعت، تلاوت وغیرہ سننے کو ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔